کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا اور بے شمار فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہم تمام کو نبیوں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، تو ایک اور طرف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اسی طرح متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا اور جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا وہیں رب تبارک و تعالی نے کئی اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ روزے کا بھی ذکر فرمایا، کبھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، لیکن اکثر و بیشتر جگہ نماز کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی متعلق قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، اور ایک طرف فرمایا کہ نماز ادا کرو، اور ایک آیت کریمہ جس تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے مدد چاہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ چنانچہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حالت جنگ میں بھی ہوتے تو نمازوں کی اتنی پرواہ کرتے اور نمازوں کی پابندی کا یہ حال ہوتا کہ عین جنگ کے وقت بھی نمازوں کا بڑا اہتمام فرماتے، اور یعنی ایسے موقع پر کہ جب بات جان پر بن آئی ہے اس وقت بھی نمازوں کی پابندی کرتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح ہے، فرمایا اس کا سب کچھ صحیح ہے، اور جس کی نماز صحیح نہیں، فرمایا اس کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے، فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو چھوڑ دیا، فرمایا۔ تو بہرحال نماز یہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب بھی ملتا ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے برائیوں اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو قرب خدا اور قرب رسول عطا کرتی ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے ادائیگی کی وجہ سے، جس کے پڑھنے کی وجہ سے دوزخ سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ فرض کہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے عوض میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے
اس کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال نمازوں کی پابندی کرنا، نماز ادا کرنا، یہ ہر ایک پر لازم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، نماز کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اللہ کا حکم بھی ہے تو دوسری طرف نماز مدد بھی ہے، ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بھی ہے، آسانی کا بھی ذریعہ ہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، نماز کی اہمیت کو آج کے اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں، اس مصروف ترین دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی اہمیت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا قیامت کے دن فرعون اور قارون اور شداد ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرمایا ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دولت کے لیے، دنیا کے لیے، مال کے لیے، اقتدار کے لیے اگر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی جس نے نماز جیسی عظیم عبادت کو دولت کے لیے، تجارت کی خاطر، دنیاوی مال و متاع کی خاطر اگر چھوڑ دیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں کو قضا کرتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو قیامت کے دن فرعون، شداد اور ہارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرمایا۔ تو حاضرین کرام، کہ جس نماز کو ہم دنیاوی معاملات کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کی خاطر پشت ڈال دیتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں، حالانکہ اذان بلند ہوتی ہے۔ اذان کے بارے میں آیا، ایک نابینا صحابی نے حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نابینا ہوں، مسجد کو آنے کے لیے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، جماعت سے نماز ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں گھر پر ہی ادا کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اذان کو سنتے ہو؟ کیا تمہارے سماعت تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اذان کو سنتا ہوں۔ فرمایا تو پھر اب تمہیں مسجد کو آنا پڑے گا، باجماعت نماز ادا کرنا پڑے گا۔ تو معزز حاضرین کرام، ایک طرف ہے نماز کی ادائیگی، دوسری طرف ہے نماز باجماعت پڑھنا۔ ایک طرف ہے نماز کا ادا کرنا، دوسری طرف ہے نماز کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، کیا فرمایا؟ ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کے لیے سستی کرتے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، آپ ارشادات کو سنتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے، اچھے سے وضو کرے، پھر اچھی طریقے سے نماز ادا کرے، یعنی کہ وہ اچھا قیام کرے، اچھے سے رکوع کرے، اچھے سے سجدہ کرے، اس کے بعد پوری نماز بڑے ہی اچھے انداز میں پورے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا وہ نماز اسی وقت اس کے پاس سے نکلتی ہے اور اسے دعا دیتی ہے کہ تجھے اللہ آباد رکھے، تجھے سلامت رکھے، تیرے ساتھ خیر کا معاملہ ہو اور تیری عبادت کو اللہ قبول کرے۔ گویا جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت ہی اس کے لیے نور بن جاتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے اور دعا دیتی بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے، وضو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا، قیام صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا، رکوع و سجدے اطمینان سے نہیں کرتا، اس کے برعکس جلدی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی قیام کرتا ہے، جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، وضو کرنے میں بھی جلدی کر لیا، اچھے سے وضو نہیں کیا، فرمایا گیا جب وہ نماز ختم کرتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے ایک سیاہ نما چیز بن جاتی ہے اور اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، آج نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، نہیں پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھنے والے بھی ہیں، نہیں پڑھنے والے بھی ہیں۔ پڑھنے والوں کے لیے اس میں حوصلہ افزائی یہ ہے کہ تم مشقتیں اٹھا رہے ہو، نیند کو قربان کر رہے ہو، کاروبار کو قربان کر رہے ہو، اپنے مال و متاع کو
قربان کر کر اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کے وقت پہنچ جاتے ہو، مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہو، تو ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے اللہ کی جانب سے مژدہ ہے، ان کے لیے اللہ کی جانب سے انعام ہے کہ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، اگر وہ ایسی نمازیں ادا کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے مژدہ ہے۔ پھر ان کے لیے یہ بات ایک اور مل گئی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو اور اچھے انداز میں پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، انعام خدا بھی عطا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ معزز و مکرم حاضرین اکرام، اب جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے لیے اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا، آج کے اس پرفتن دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے ان میں سب سے پہلا ایک تو یہ ہے کہ رزق کی تنگی کا معاملہ، خیر و برکت کا ختم ہو جانا۔ اب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کے مال و متاع میں برکت ہو جائے، تو نماز سے بڑھ کر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اس کے لیے رزق میں برکت کا سبب بن جائے، اس کے ظاہر و باطن کو سنوارنے والی بن جائے۔ اس لیے کہ نماز یہ وہ عظیم عبادت ہے جو نہ صرف ہمارے لیے ایک یا دو جو ہے اس سے فائدے حاصل نہیں ہوتے دنیاوی یا اخروی، بلکہ کئی بے شمار فائدے، جسمانی صحت پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان نماز کی فضیلت کے بارے میں روایتوں کو دیکھتے ہیں، جو ارشادات موجود ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ بندہ نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اللہ کے حضور اس کی گواہی دینے والی ہوگی کہ مولا یہ بندہ جو نماز پڑھتا تھا، یہ میری حصے پر نماز پڑھتا تھا، میں گواہی دیتی ہوں کہ مجھ پر تیری عبادت کیا کرتا تھا، مجھ پر رکوع و سجدے کیا کرتا تھا۔ گویا کہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن ہماری گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور پھر قیامت کیا ہے؟ فرمایا سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ قیامت کیا ہے؟ کہ جس وقت کوئی اپنا نہ رہے گا، کوئی ایک دوسرے سے حال پوچھنے والا نہ رہے گا، کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں اللہ کے حضور جو چیز گواہی دینے والی ہے، وہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے وہ جگہ اللہ کو گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اور ایک جگہ آتا ہے، اب ہم جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ کیا ہے؟ فرمایا وہ زمین کا حصہ جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ دوسری جگہوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی عبادت کی گئی۔ تو گویا یہ ایسی عبادت ہے جو پڑھنے والے کے لیے کمال و فضائل کی بات نہیں ہے، بلکہ خود زمین کا وہ حصہ فخر کرنے لگتا ہے دوسرے حصوں پر کہ مجھ پر اللہ کی عبادت کی گئی ہے، مجھ پر نماز پڑھی گئی ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، آج ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو بھی توجہ دلائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جانب لائیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کو بھی تلقین کریں، ان کو بھی ہدایت دے۔ لیکن سب سے بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو گھر میں توجہ دلانا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خود نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ جب وہ خود نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، وہ خود نمازوں کے لیے مسجد کی طرف دوڑنے لگے گا، پھر مسجد سے آ کر گھر میں نوافل پڑھے گا۔ چونکہ یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ بحث و تکرار کرنے لگ جاتے ہیں مؤذن صاحب سے، مؤذنین سے۔ اکثر و بیشتر معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے، نفل پڑھنا ہے، پڑھتے ہی جاتے۔ حالانکہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد پوری نماز میں باجماعت ہو چکی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ، پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب اس میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا اس بارے میں؟ تو بات یہی ہے کہ آپ نے فرض نماز ادا کر لی، اس کے بعد اگر سنت موقدہ مسجد میں بعد نماز کے ہے، زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنت موقدہ جس کا حکم، جس کی فرضیت کا عالم یہ ہے کہ واجب کے قریب تک ہے، سنت موقدہ بلا عذر نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا،
تو جمعے کی فرض 2 رکعت نماز سے پہلے 4 رکعت ہے، 2 رکعت فرض جو پڑھتے ہیں اس کے بعد 4 رکعت ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اور، یہ سنت موقدہ، تو اس کا چھوڑنا بلا عذر۔ اب عذر کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ غلط تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ کچھ ایسا ضروری کام صحت کے مسائل میں سے ہو، یا کوئی لین دین کا وعدہ کیا ہو، کوئی ایسے مسائل ہے جس سے اب آپ خود کو اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھ سکتے، اپنے آپ پہ نہیں چلتی بات، وہ معاملہ، یا صحت کے ایسے مسائل، جسمانی کمزوری، نقاہت، یہ نہیں پڑھ سکتے، اب سنت موقع فرض ادا کر لیے، ایسے کئی مسائل جو آخری مشکل کے معاملات اس میں، ورنہ ایسا نہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، جیسا کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، فرض نماز پڑھتے ہی جیسے امام صاحب سلام پھیرے، سلام کیا، نماز کا اختتام ہوا، پیچھے سے دوڑنے بھاگنے لگے۔ اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے گھر آئے ہو تو اطمینان سے، بڑے ہی سکون کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا کہ کسی کے گھر اگر جائیں تو کیا ہم جا کر ان کے پاس السلام علیکم 2 بات کر لیے بھاگ کر نکل جاتے؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ادب کے خلاف ہے، آپ کسی کے یہاں گئے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں گے، سلام خیر و عافیت دریافت کریں گے، ان کی بات کچھ سنیں گے، اپنی بات سنائیں گے، اس کے بعد اخلاقاً اجازت کے ساتھ نکلیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کے گھر مہمان جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کے گھر آئے ہو اور جو 2-4 رکعت جو نماز ہے فرض پڑھ لی اور بھاگنے لگے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کیا جلدی ہے؟ تو وجہ اس کے لیے کم سے کم جو مختصر وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنت موقع ادا کر کر چلے جائیں، یا کم سے کم کچھ تسبیح و تحلیل کر لے، اور احناف کے نزد بالخصوص اہل سنت والجماعت کے نزد جو دعا ہوتی ہے نماز کے بعد، اب اس پر بھی بڑے معاملات ہیں، نہیں ہے حضور نے دعا نہیں کی تھی، اگر موٹے الفاظ میں آپ کو کہوں سرکار کو نماز کے بعد دعا نہیں کرتے تو سرکار جب چاہے دعا کر لے اللہ قبول کر لیتا۔ ہماری کیا اوقات ہم سرکار کی برابری کریں، سرکار نہیں کرتے تھے، حالانکہ روایت موجود ہے نماز کے بعد دعا کرنے کے، اجتماعی دعا کرنے کے بارے میں۔ اگر نہ بھی کیا ہو تمہاری نظر میں، تمہاری تحقیق سے، تو یہ بتاؤ حضور نے منع کہاں کیا نماز کے بعد دعا مت کرو؟ یہ دلیل لا کر دو نماز کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آدھا علم کا ہونا، کوئی بھی چیز کا آدھا علم کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا۔ پورا علم ہونا ضروری ہے، اور آج کے دور میں ہمارے پاس، ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے، جو گوگل کے ذریعے، اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اے آئی، اب اس کے اوپر بھروسہ کر رہے، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں اس میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر کوئی اچھے تحقیق داں ہے، محقق ہے، تو آپ خود کسی بارے میں پوچھئے، ایسے حوالے دے گا آپ کو خود سمجھ میں آئے گا یہ تو ہے چیز۔ میں خود اپنی بات اگر آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے بارے میں نے جب اس پہ جاننے کی کوشش کی، دیکھیں کہاں تک جاتا ہے، تو ایسی ایسی کتابوں کے نام بتا دیا اس نے جو کتابیں حضرت کی ہے ہی نہیں، حالانکہ 105 کتابیں حضرت کی موجود ہیں، تو ایسی کتابوں کے نام بتا دیا۔ میں نے جیسے ریپلائی کیا کہ نہیں یہ کتاب نہیں ہوتی حضرت کی، تو فوراً میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو غلط انفارمیشن دی، میں پھر سے اچھی طرح معلوم کر بتاتا ہوں۔ اب بتائیے آپ، یہ میرا اپنا واقعات ہے، تو کس طرح ہم اعتبار کریں گے اے آئی پر؟ دنیا سمجھ رہی ہے کہ نہیں بھائی آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہاں دنیا کے حد تک آپ استعمال کریے سوشل میڈیا کا، دنیاوی فائدے آپ کو شاید ہوں، حالانکہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ تحقیق سے تعلق رکھتی ہے، ریسرچ سے اس کا تعلق ہے، تو کیسے اعتبار کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو بنایا ہے دوسروں کی ہدایت کے لیے، چاہے وہ انبیاء کی ذوات قدسیہ ہو، چاہے وہ صحابہ و اہل بیت ہو، یا اولیاء کرام ہو، یا بزرگان دین، انہی کو رکھا۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے تو پھر آپ غلط رستے پر ہیں۔ جہاں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں
خالی نمازہ پڑھ لیے، زکات دے لیے، حج کر لیے تو کافی ہے، بس دوسرے چیزیں ضرورت ہی نہیں، سرکار کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو حاضرین کرام یہ آپ کا معاملہ درست نہیں۔ آپ سیدھا نماز پڑھیں گے، گھر کو جائیں گے تو اتنا آپ کا ایمان کے معاملے کی گارنٹی نہیں ہے کہ شیطان آپ کو نہیں بھٹکائے۔ تو پھر اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ والوں کی مجلس کی بھی ضرورت ہے، نوافل کی کثرت کی بھی ضرورت ہے، اللہ والوں سے وابستگی بھی ضرورت ہے۔ آپ کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر یہ دیکھ لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز کافی ہو جائے گی، نہیں۔ جس طرح بندہ اگر دنیاوی سفر کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کئی چیزیں رکھ لیتا ہے احتیاطاً، کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ہر ایک باریک سے باریک چیز کی اپنے پاس سہولت رکھ لیتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتا ہے تو کہے گا کہ سفر کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ جائے۔ تو پھر اخروی سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے جو دنیاوی سفر، دنیا سے گزرنا ہے، سفر کی تیاری یہاں کرنا ہے، تو کس طرح ہم ایک چیز پر اکتفا کریں گے؟ میں ہر ایک کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ نماز کے بعد دعا کا انکار کرتے ہیں تو وہ نماز پڑھ کر اس خیال، خواب و خیال میں ہے کہ تم نے ایسی نماز پڑھنی جیسی صحابہ پڑھتے تھے، کیا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے، کہ تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ! کیا ہمارا ایمان اس درجے کو پہنچ چکا؟ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ کے درجے کو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی نماز عطا فرماتے کہ آپ کی نماز خیرت ہوتی، اس کی ایسی حالت ہوتی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی خیرت سننے لگ جاتے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر کا یہ عالم تھا نماز کا کہ جب آپ پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو پوچھ رہے ہیں کہ میں نے نماز ادا کر لی ہے یا نہیں، اور پھر اسی حالت میں، زخمی حالت میں اٹھے، وضو فرمایا، نماز شروع کر، خون بہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا یہی عالم، حضرت مولا علی شیر خدا کی نمازوں کا ایسے ہی عالم۔ حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ یہ نماز جو آج ہمیں بوجھ لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، یہ نماز ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ نماز ہمارے لیے ذہن و فکر کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے، ہماری فکر، ہماری مشکلوں کو حل کرنے کا ذریعہ اس وقت ہے جس وقت ہماری نماز اور ہماری عبادت ایسی ہو جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اگر موٹے الفاظ میں کہوں تو ہماری نماز ایسی ہو جو عشق رسول سے شرسار ہو، حضور کی محبت سے لبریز ہو ہماری نماز۔ ایسی نماز نہیں جس میں بغض رسول ہو اور عبادت خدا کی ہو، وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسی نماز ہو جس میں بغض اولیاء ہو اور نماز ادا ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ عام اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنا، حسد کرنا، اس کا وبال اتنا ہے تو پھر اندازہ کریے پھر یہ جو اللہ والوں سے ان سے بغض رکھ کر عبادت کی جا رہی ہے، یہ بھی پھر قابل قبول نہیں۔ تو پھر نماز کیسی ہو؟ فرمایا نماز ایسی ہو خشوع اور خضوع کا اس میں معاملہ ہو، یعنی توجہ اللہ کی جانب ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا مقصود ہو۔ حاضرین کرام، نمازوں کی پابندی، نمازوں کی ادائیگی یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی پابندی سے کراؤ، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا کہ اس کو مارو اور اس کا سونے کا بستر بھی الگ کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، تو ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی ابھی سے، اب اس بارے میں یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا 7 سال سے نماز کی تلقین کرو، انہیں حکم دو نماز پڑھنے کا، کیوں فرمایا؟ اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچہ فطرتاً برائیوں سے دور رہتا ہے، بچہ فطرتاً ہر طرح کے برے کاموں سے دور رہتا ہے، بدکاری سے، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب 7 سال وہ عمر ہے جو بلوغ کی آدھی عمر کو پہنچ گیا ہے،
یعنی اکثر عموماً بچے 14 سال میں بالغ ہوتے ہیں، تو 7 سال کی عمر وہ ہے جو اس کی زندگی میں بلوغ کو پہنچنے کے لیے آدھے مکمل ہو چکے. اور فرمایا کہ جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو فرمایا کہ اب فطرتاً اب اس کی 7 سال جب عمر ہو چکی، اب وہ جب نمازوں کی پابندی کرے گا تو جو خیالات آگے چل کر اس کے برے ہونے والے ہیں، فرمایا اب ابتدائی اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے اسے جوڑ دیا گیا، نمازوں کی طرف اسے کر دیا گیا، اللہ کے حضور اسے کر دیا گیا. تو اب پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب بچہ بلوغ کو پہنچ جائے گا، جب بچہ حد بالغ کو پہنچ جائے گا، اس مقام کو پہنچ جائے گا، فرمایا پھر اس سے گناہ صادر ہونے کا امکان کم ہو جائے گا، اس سے گناہ نہیں ہوگا. پوچھا کیوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا علماء کرام نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، برائیوں سے روکتی ہے. تو وہ جو روکنے کا اللہ نے حکم دیا یہ ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ابتدا میں اگر یہ کام کر دیا جائے، ابتدا سے اس چیز کو پیش نظر رکھ دیا جائے، اس چیز کو لاہے عمل لایا جائے، تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر وہ گناہوں سے محفوظ رہ جائے گا اور اس کی ابتدا، اس کے زندگی میں نور ہی نور ہو جائے گا، نیکیوں کا اعمال اس کے اندر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اللہ کی جانب سے ہدایت بھی نیک اسے ملنے لگے. تو معزز حاضرین کرام، اور جب فرمایا 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو فرمایا کہ مارا جائے. کیا کیا جائے؟ انہیں مارا جائے اگر نماز نہیں پڑھنے پر. کب؟ 10 سال کے جب ہو جائے. تو معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ عظیم نعمت نماز عطا فرمائی. اور نماز کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے. کہاں ملا؟ آسمانوں پر یہ اللہ نے اس کو فرض فرمایا. یہ تحفہ معراج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کیا، تو یہ حضور کی معراج تھی. اور اللہ نے اپنے نبی کے امتیوں کے لیے جو چیز دی، تحفہ دیا، وہ نماز ہے. اور فرمایا گیا، سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میرے امتیوں کی معراج ہے. فرمایا میری امت کی معراج ہے. فرمایا یعنی نماز یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ خدا سے کلام کر رہا ہے، جو خدا کے حضور ہے. خدا، اور جب فرمایا جب نمازی سجدے میں پہنچ جاتا ہے تو گویا وہ اللہ سے سرگوشی کرتا. اب وہ سرگوشی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کان، یعنی کان میں کہنے والی بات، گویا کہ قدرت سماعت کے میں یہ بات پہنچا رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا، اور فرمایا قیامت کے دن نمازی اعضائے وضو کے ذریعے پہچانے جائے. یعنی ان کے جو اعضاء ہے وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن وہ روشن ہو جائیں گے، اور ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کیا کرتے تھے. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، پھر جہاں نماز کی فضیلت ہے، وضو کی ذرا سنتے چلے. فرمایا جو وضو پر وضو کرتا ہے، یعنی ادھر ایک نماز کے لیے وضو کیا، دوسری نماز آ گئی، پھر وضو اس نے کر لیا، اور اس دوران اسی حالت میں عادت کی بنا پر ہمیشہ وضو سے رہنے لگا، وضو سے پاکی و طہارت سے. فرمایا اس کے درمیان اگر اس کی موت ہو جائے تو فرمایا شہید کا درجہ اسے دے دیا جاتا ہے، شہید مرنے کا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے، صرف وضو سے رہنے کی وجہ سے، باوضو رہنے کی وجہ سے. اور پھر جو ارشادات اور بھی موجود ہیں، جو باوضو دسترخوان پر بیٹھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، غور کریں. فرمایا اس کھانے میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. اب برکت کیا چیز کا نام ہے، ذرا سنتے چلیے. برکت سے مراد 2-3 چیزیں اس میں شامل ہے، اور بھی ہے لیکن اول تو 2-3 یہ ہے. ایک تو یہ کہ جو کھا رہے ہیں وہ کھانا اتنا ہو جائے کہ کھانے والے زیادہ ہوں، وہ تھوڑا سا کھانا بھی بس ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ کھانا اتنا ہی ہو جتنے کھانے والے ہو، یا کم ہو یا زیادہ ہو. ایک اور برکت کا معاملہ یہ ہے کہ کھانے والوں کے لیے وہ کھانا برکت بن جائے، مطلب یہ کہ وہ کھانا انہیں نقصان نہیں، فائدہ پہنچائے، صحت بن جائے، جیسا کہ فاتحہ اسی نیت سے دلائی جاتی. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، تو اندازہ کریے کہ ایسی کئی چیزیں
جو باوضو جب بیٹھتا ہے تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے فرمایا، اور جو باوضو رہتا ہے کھانے میں کھانا باوضو ہمیشہ کھایا کرتا ہے، اللہ اس کے روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ یہ تو ارشاد موجود ہے، کس میں؟ اس کے روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ تو اندازہ کریے کہ صرف باوضو رہنا اتنا فضیلت والا ہے، تو پھر اندازہ کریے جو وضو کر کر ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو اندازہ کریے کیا معاملہ۔ حاضرین کرام، آج کے کیا ابتدا ہی سے اسلام کے ہر چیز پر تحقیق ہوتی رہی، قرآن کریم کے بارے میں بھی لوگ تحقیق کرتے رہے، اور ان میں سے کچھ تو کئی ایسے ہیں جو اسلام قبول بھی کر لیے قرآن کو جاننے کی کوشش میں کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح حضور کے ارشادات پر بھی لوگوں نے تحقیق کر لی، جیسا کہ وہ مکھی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی کسی کھانے پینے والی شے میں گر جائے تو فرمایا اگر وہ ایک جانب ڈوبی ہو تو اسے اور ایک جانب ڈبا دیا جائے اور اسے نکال کر پھینک دیا جائے۔ بعد میں تحقیق کی گئی، بتایا گیا کہ مکھی کے دو جانب جو پر ہے، ایک میں بیماری ہے اور دائیں جانب جو پر ہوتے ہیں اس جانب اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اسی مرض کی۔ یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی، اس ارشاد کی تحقیق کی۔ ہم کہاں پر ہے ابھی؟ ہم ابھی فاتحہ غیر فاتحہ میں بحث کر رہے ہیں، ہم ابھی صحیح حدیث ضعیف حدیث میں بحث پہ پڑے علماء سے، کہاں ہے یہ حال؟ اسی لیے کسی نے ایک مولوی کو، ایک مولانا کو جو ہے تانا دیا، کیا مولانا آج بھی بخاری پڑھ رہے ہیں، آج بھی قرآنیش پڑھ رہے ہیں، وہی چل اللہ کر لیتے بیٹھے، دیکھو دنیا کہاں تک پہنچ گئی، چاند تک چلے گئی، تم کہاں ہیں؟ تو مولانا تھے نہیں، جواب دیے دنیا چاند تک پہنچ گئی، میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی دین کی خدمت میں ہوں، تو کہاں ہے؟ میرے کو پوچھنے والے تو کہاں ہے؟ تو بھی تو یہی ہے نا، تو کو سا چاند پہ پہنچ گیا؟ تو جواب بس اتنا ہے کہ دوسرے کو آئینہ دکھانا بند کر دیا جائے، پہلے اپنی غلطیوں پر نظر کی جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اپنی پیٹھ اپنے کو نظر نہیں آتی۔ آج کہنے کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر معاملہ اس سے ہوتا ہے کہ دل آزاری کرنا آج ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا دل توڑ دینا، ایسے جملے کہہ دینا۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، کہنے کا مقصد اصلاحاً یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش میں لگانی چاہیے وقت کو۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، نماز جیسی عظیم عبادت کو فراموش نہ کیا جائے۔ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہوگا، اور اس کے ساتھ میں حضور کا ارشاد موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اب جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو فرمایا تو اس موقع پر اگر نماز صحیح ہے تو اس کے باقی کے منازل بھی صحیح ہو جائیں گے، فرمایا آسانی سے ہو جائیں گے۔ اگر وہاں وہ رک گیا تو سارے معاملات اس کے حساب و کتاب کے رک جائیں گے۔ تو اندازہ کریے کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر ہم تمام پر خاص رحم و فضل و کرم فرمائے کہ معزز و مکرم حاضرین کرام، نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں تو ان کو بھی نماز کا حکم دینا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی عرض کر دوں، اگر کوئی کمپنی ہے، کوئی دکان ہے اور اس کے ماتحت لوگ رہتے ہیں تو ان کو نماز کی طرف بھجانے کا، چونکہ وہ اس کے ماتحت ہے اور وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتے، تو ان پر بھی، اس ذمہ دار پر لازم ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کی چھوٹ دی جائے، نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ورنہ وہ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو جہاں وہ گنہگار ہیں وہ یہی بھی۔ پھر اگر کہیں نماز کا موقع نہیں ملتا تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر ہے ویسی کام کو، ویسی چیز کو چھوڑ دیا جائے اور ایسی جگہ کام کیا جائے، ایسا کام کیا جائے جس میں نماز کی سہولت باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق آپ تلاش کیے ہوں گے لیکن آپ تک پہنچانے کا کام اللہ کا۔ تو معزز حاضرین کرام، نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے، مزید آباد تو ہو جاتی ہے، لیکن جو کوتاہی، جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو یہی رہتی کہ وہ جوش و جذبہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے رمضان گزر جاتا ہے تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے، پھر سے وہی حال، وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، نماز جیسی عظیم عبادت کو فراموش نہ کرے،
نمازوں کی ادائیگی کرتے رہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا۔ نماز جیسی عظیم عبادت جہاں ہمیں عطا فرمائی، اسی نماز کو اللہ نے فرمایا آج اگر مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو بندہ اگر نماز ادا کرتے وقت اللہ کے حضور مدد طلب کرے تو یقیناً اللہ مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے، یہ دونوں کے ذریعے مدد چاہو فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ جو نماز پڑھ کر صبر کر رہا ہے اور نماز پڑھ کر اللہ کے حضور لو لگایا ہے، اللہ کی جانب دعا کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ فرمائے جو اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے، قیام و رکوع میں اللہ کے حضور ہو جائے، سجدے میں اللہ کے حضور ہو جائے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور جب پیش ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے نماز میں وسیلہ بھی تو رکھ دیا ہے، نماز میں درود شریف بھی تو رکھ دیا ہے کہ نماز کو اللہ نے صرف عبادت نہیں کہا، یہ عبادت بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ حاضرین اکرام، یہی نماز میں درود شریف بھی ہے۔ گویا اللہ نے ساری جو چیزیں الگ الگ تھی ان ساری چیزوں کو نماز میں رکھ دیا اور رکھ کر ایسی عبادت بنا دیا، افضل العبادت بنا دیا کہ اب جو بندہ اس عبادت میں ٹھہر جاتا ہے اللہ کے حضور تو پھر یقیناً اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہے تو آخر میں فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا آپ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کون ہے یہ؟ صحابی ہے، حالانکہ سرکار موجود ہے، سرکار کی دعائیں قبول ہونے کی بات کیا کہیں، سرکار کی نظر اڑ جائے، سرکار کا ارادہ ہو جائے تو اللہ ظاہر فرما دیتا، اگر سرکار کے قلب مبارک میں بھی خیال ہی آئے اللہ اسے کر دے۔ یہ تو صحابی ہے۔ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعائیں قبول کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے دو چیزوں کی پابندی، کہا ایک تو نماز پڑھتا ہوں، فرمایا دوسرا عقل حلال رزق کھاتا، جب میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حاضرین کرام، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ کا نام نامی کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ ولیوں کے امام، یہ شہنشاہ ولایت، باب ولایت ہے۔ حضرت مولا علی کو جب تیر لگ گیا اور وہ تیر آپ کے بازو میں، آپ کے پیر میں لگ گیا، تو اب نکالنے کی جب کوشش کی جا رہی تھی تو آپ کو تکلیف ہو رہی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ٹھہر جاؤں تو نکال لینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب نماز کے لیے ٹھہرے اور جیسے ہی قیام کیا، تکبیر تحریمہ کہی اور قیام شروع کیا، اور ادھر آپ کی ران سے تیر نکال گیا۔ یعنی ایسا محسوس ہوا صحابہ کرام کو کہ جو تیر نماز کی باہر حالت میں نکال رہے تو حضرت مولا علی تکلیف سے بے چین و بے قرار ہو رہے تھے، اور جب نکالا جب نماز کی حالت میں تو آپ ویسے ہی کھڑے رہے، جنبش بھی نہ کی، ہلکی سی حرکت بھی آپ کے جسم تھر میں نہ ہوئی، بلکہ وہ تیر نکلا تو ایسے نکلا جیسے آٹے میں سے بال نکل جائے تو یہ انگلیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح وہ تیر چونکہ جاتے وقت معلوم ہے کہ وہ نوک والا ہوتا ہے، بڑے آسانی سے پیوست ہوتا ہے، اور جب تیر نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس گوشت کے حصے کو جاتے وقت جتنی جگہ اس نے بنائی تھی، نکلتے وقت اس سے زیادہ جگہ بنتی ہے، گوشت اور رگیں اس جسم کے حصے کی جہاں تیر لگا ہے ادھر پھاڑتا ہوا واپس آتا۔ بڑی تکلیف کا معاملہ، اور ابھی بھی ہم تکلیف نہیں سمجھ سکے تو ہم کو معلوم ہے ایک کنکر یا ایک معمولی سی سوئی چپ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حاضرین کرام، تو حضرت مولا علی کے آپ کے پیر میں، ران میں، بازو میں جب وہ چپ گیا تو جب نکالا گیا تو آپ نے نماز مکمل کر لی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا تو تیر نکل چکا تھا۔ یہ کیفیت نہیں، آپ کو پتہ تک نہیں ہے کہ بازو سے آپ کا تیر نکالا جا رہا، اسی لیے آپ کو مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ جس نے اسلام کے دوسرے دن سے ہی حضور کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت امام نسائی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھنا شروع کیا وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے، امام نسائی فرماتے ہیں۔ اور شہید بھی اسی لیے کیا گیا، حضرت مولا علی کے فضائل بتائے انہوں نے
बहरहाल हजरत इमाम निसाई को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। तो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम, तो अच्छों की बातें बयान भी करते थे तो वो दौर ऐसा था कि गले काट दिए जाते थे। और आज ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुश्किल है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी बिना पर हम नमाजों को छोड़ रहे हैं? ऐसी कौन सी दौलत है जो हारून के काम ना आई, हमारे क्या काम आने वाली है? वो दौलत, वो शोहरत, वो इख्तिदार, वो दुनिया की कौन सी शय है जो हमारे काम आएगी, जो हम नमाजों की खातिर उसके पीछे पड़े हैं? तो जरूरत है कि नमाजों की पाबंदी करें। इस शाबान के महीने को हुजूर के इरशाद के मुताबिक याद रखें कि सरकार फरमाते हैं कि शाबान वो महीना है जिससे लोग इसकी फजीलत से, इसकी अजमत से गाफिल है। तो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम, इस महीने को इबादत के जरिए, इस महीने को दरूद शरीफ के जरिए जारी रखें। और जो मस्जिदों में आते हैं उनके लिए पैगाम अर्ज कर दूं, जब बच्चों को मस्जिद लाए तो ये नमाज के 7 अहकाम में शामिल है। आप लाए, उनको छोड़ दिए, फिरने दो, खेलने दो, नहीं हो सकता। जो लाने वाला है उस पर, यानी बाप, चचा, मामू, दादा, नाना जो भी लेकर आए, उनका काम है कि उसको अपने बाजू बिठाए। ये नहीं कि आप छोड़ दिए, वो बाहर खेल रहा है, सफों में भाग रहा है, वो फलान काम कर रहा है, वो छतों पर चले जा रहा है, ये नहीं हो सकता। मस्जिद का जिस तरह हुक्म है उसी तरह मस्जिद के छत के भी अहकाम वही है। क्या है? वही है। और ये भी अर्ज कर दूं, मस्जिद के छत पर आम जिंदगी की तरह, यानी फैमिली जिस तरह रहती है उस तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये शरअन फैसला है। सिवाय मुअज्जिन वो इमाम के अगर कोई ऐसे हो तो वो अलग मसला है। यानी आम घरों की तरह छत नहीं होती। मस्जिद की जमीन तो छोड़ दीजिए आप, और जो जगह एक बार मस्जिद बन जाए सुबह क़यामत तक मस्जिद खा दुनिया वाले उसे मिटा दे। तो मस्जिद के छत के आदाब सुन लिए आपने, यहाँ की तो बात करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। मस्जिद का जो सहन होता है ना, मस्जिद के सहन के भी एहतराम, मस्जिद के वजू खाने का भी एहतराम है। जो बैतुल खला के लिए आप चप्पल पहन के जाते, वजू खाने में पहनकर नहीं आ सकते। जो चप्पल आप बाहर फिरते पहन के, वो चप्पल लेकर वजू खाने में आप नहीं जा सकते, वहां नहीं रखना। यह एहतराम है वजू खाने का, तो फिर मस्जिद का एहतराम कितना अंदाजा करो आप। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, तो वजू कर लें तो बेहतर यह है, अगर आप यहाँ फस्तीन हो तो अपने आज़ाए वजू कोनियों को बिल्कुल साफ कर दें। इससे कराहियत का अंदेशा है फरमाया गया। बेहतर है जहां लोग कराहियत करते हो, फिर नमाज में ठहरे हैं, एक दूसरे से हाथ दूर कर लेंगे कच्चा नमी लगने की वजह से या तबीयत की बिना पर, तो फरमाया कोनियों को पोंछ लो, कच्चे कोनियां लेकर नमाज में नहीं कहता। ये भी अहकाम में शामिल है। तो नमाज पढ़ने का मतलब, जमात से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खुद पढ़ रहे, बल्कि आसपास में नमाजियों का भी एहतराम शामिल है उसके अंदर। इसलिए हुजूर ने क्या फरमाया, चंद चीजों को नहीं खा के आने का फरमाया, जैसे प्याज, हालांकि हलाल चीज है, क्यों फरमाया? यह एहतराम नमाज में से है। तो ऐसी कई चीजें हैं। फिर इन एहतराम नमाज में जो सबसे अहम चीज है वो टोपी है। क्या है? टोपी है। हम मस्जिद में आ रहे हैं नंगे सर और समझ रहे हैं कि नमाज हो जाती, जरूरत नहीं है टोपी की। तो ये आपके नजदीक सरकार के अमल को हकीर जानना है। अरे जरूरत नहीं है, बेकार चीज है, बोले इसी बात। हकीर जानने का असल माना समझना हो। अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा है और हो जाती समझ रहा, तो ये अपने आप को नाउज़ बिल्लाह हुजूर के अमल से ज्यादा समझ रहा है कि हाँ हुजूर से पढ़े होंगे, मुझे तो जरूरत नहीं। तो ये ऐसी छुपी हुई चीजें हैं जिनके गुनाहों को, जिनके वबाल को हम नहीं जानते। तो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम, तो नमाज अब अल्लाह के लिए पढ़े तो नमाज होगी अल्लाह के लिए, तरीका होगा रसूलुल्लाह। सरकार नमाज अदा फरमाते तो टोपी पहनकर सरकार नमाज अदा फरमाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते तो आपके नमाज अदा करने का आलम यह होता कि आपके सर पर अमामा ज़ेबदन फरमाते। नमाज में अमामा तो अमामा, आपके अमामे के ऊपर एक और चादर होती जिसे रिदा कहा गया हदीस करीमा। तो ये सरकार का आलम। तो हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा लिबास शॉर्ट इतना है कि हमारे अगले और पिछले वो आजाद जो जाहिर नहीं होने चाहिए वो जाहिर हो रहे हैं। हमारा सजदा हो रहा है, हमें पता नहीं हमारी कोनियां टिक रही हैं। हमारा रुकू हो रहा है, हमें पता नहीं रुकू की सही हालत है या नहीं। हमारी नजरें कहां पर है, तवज्जे कहां पर है। तो अलगरज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम,
سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب نمازوں میں صف بندی صحیح نہیں ہوگی، نماز میں لوگ صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پیش نہیں ہوں گے، وضو اچھے سے نہ کیا ہوگا، یہ سارے احکامات کی ایک بارے میں عرض کر دوں، فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے درمیان نہ صرف شیطان آتا ہے بلکہ ان کے درمیان میں سے آتا جاتا کھیلتا کودتا رہتا ہے فرما. تو یعنی نمازی جب نماز میں اچھے انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک سے کندھے سے کندھا ملائے ہوتے ہیں، فرمایا شیطان کو آنے کا راستہ بند ہو جاتا. تو بہرحال مختصر یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں، مسجد کا اور اس مقام کا ادب رکھے، تعظیم رکھے، اس لیے کہ مسجد میں زیادہ زور سے بات کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، فرمایا کئی دنوں کی عبادتیں، کئی چیزوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گا فرماتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو پنج وقتہ نمازی بنائے اور ساتھ میں مسجد کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نماز با جماعت ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.